السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحمان چوہدری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میں پاکستان کی ایک ایسی بیٹی کے ساتھ ہوں جو کہ 25 سال کی عمر میں ہی ایسی مشکلات سے دوچار ہے کہ نہ اس وقت رہنے کے لیے گھر ہے. یہ ایک کرائے کے گھر میں چھت کے اوپر رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کا علاج بھی کروا رہی ہیں. 25 سال کی عمر میں ہی 50 سال کی لگ رہی ہیں. زندگی میں کون سے ایسے سانحہ ہوئے ہیں جو آج زندگی نے ان کو ان حالات پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی. میری بہن، یہ بتائیے کہ 25-26 سال کی عمر اور چند سال ہی ہوئے ہیں آپ کی شادی کو، یہ کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آج آپ جسمانی طور پر بھی ہمت ہار چکی ہیں، معاشی طور پر بھی آپ زیرو ہو چکی ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں؟ جی بھائی، میرے بہت برے حالات ہیں، بہت برے. میرے میاں کی بیماری کی وجہ سے کسی نے ساتھ نہیں ہمارا دیا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ قرض دار ہوں. کرائے کا گھر ہے اور نہ کرایہ دے پا رہے ہیں، نہ کھانا ہے ہمارے پاس، اور نہ میاں کی صحت یابی ہے. یہ سلسلہ ہوا کیسے شروع؟ اب کیا پہلے آپ کے حالات شروع سے ہی خراب تھے کہ پہلے ٹھیک تھے بعد میں خراب ہوئے ہیں؟ نہیں، تھوڑے سے بہتر تھے، اس طرح کے نہیں تھے جو یہ 2-2.5 سال سے اذیت جو میں کرب سے گزر رہی ہوں. یہ میرا خدا ہی جانتا ہے اور 4 دیواریں جانتی ہیں جس اذیت میں گزر رہی ہوں. تو ان مشکل حالات میں بہن بھائی رشتہ دار کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا؟ نہیں، میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. میں نے اکیلے ہی اپنے میاں کے لیے اسٹرگل کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، جس میں میرے اوپر بہت برڈن تھا، کرائے کا، بلوں کا. بچے کو میں نہیں پڑھا سکی، 2 سال سے میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا، اور میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں کہ میرے لیے آپ لوگ مسیحا بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. میں بہت اذیت میں ہوں. اچھا میری بہن، یہ بتائیں کہ ان حالات میں جب آپ بتا رہی ہیں کہ کوئی رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تو تنہائی میں کس کو سوچ کے کس کے ساتھ آپ گفتگو کر کے اپنے دل کو دلاسا دیتی ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہوں، اور سب سے زیادہ سب سے لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی کہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، تو ہی بہتر وسیلے بنانے والا ہے، تو میرے لیے کسی کو فرشتہ بنا کے بھیج دے. ہر وقت اللہ سے لو لگی ہوئی اور دیواروں سے باتیں کرتی ہوں. ہمت نہیں ہاری ان زندگی کے ان ایام میں، ان مشکل حالات میں؟ آپ بتا رہی ہیں 2-2.5 سال میں کبھی موقع ایسا نہیں آیا کہ بس ہو گئی ہے اور ذہن میں خیال آیا ہو کہ اپنے گھر کا رزق چلانے کے لیے کوئی غلط کام کی طرف دھیان گیا ہو؟ سوچ آتی ہے بھائی کہ دنیا کس طرح سے کیوں غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں جو وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ جب کوئی بھی ساتھ نہ دے تو پھر انسان کے دل میں بہت سے برے خیالات آتے ہیں. اللہ معاف کر دے بس. اس مشکل حالات میں بہن بھائی دلاسا بھی نہیں دیتے کہ مذاق اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی دلاسا نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا. ہسبینڈ کو ہوا کیا تھا کہ جو وہ بیمار ہوئے اور اس طرح کے حالات ہو گئے؟ ان کا بخار چڑھنا شروع ہوا تھا، اس کے بعد ان کا ٹائیفائڈ بگڑا، ٹائیفائڈ کے بعد ان کو ٹی بی کا پرابلم ہو گیا، پھر وہ بستر پہ ہی پڑتے گئے. اذیتیں ہی آئی ہیں، سکون نہیں آیا، زندگی میں سکون نہیں آیا. ہسبینڈ کو بھی کسی نے ذہن خراب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی دوست یار مل رہا ہو کہ بھائی ابھی تمہاری عمر جو بیوی ہے اس کی عمر ہی بہت کم ہے، تو اس کا ذہن خراب کرتا ہو کہ اس کو کسی غلط کاموں میں کوئی دوست احباب اس کو استعمال کرنے کے لیے کہتا ہو؟ نہیں بھائی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کسی نے کہا. ہم دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اندر ہی کمرے میں گھٹ گھٹ کے اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں. اوپر سے بظاہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان اندر کھوکھلا ہو گیا، بیماریاں لگ گئی ہیں، مریض بن گئے بھائی، مریض بن گئے. گھر کی چھت کے اوپر آپ رہ رہی ہیں کرائے پہ، اور اس کے اوپر بھی چھت نہیں ہے. گرمی سردی طوفان کس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہیں آپ؟ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کرایہ نہیں دیا جاتا. اس کا بھی اتنا زیادہ کرایہ ہے، پچھلے گھر کا بھی 10 ماہ کا کرایہ رہتا ہے، تو وہ بالکل نہیں افورڈ کر پا رہے ہم لوگ. چھت پہ آپ لوگ سوتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، بارش آ جاتی ہے تو کیا کرتی ہیں؟ بارش آتی ہے تو شیٹ وغیرہ لے لیتے ہیں
اور پھر جب دھوپ ہوتی ہے تو وہ شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں. بڑی اذیت کا ٹائم ہے, بہت اذیت کا ٹائم. اب تو آگے سردیاں آ رہی ہیں, موسم بدل رہا ہے, سردی کس طرح سارا دن چھت کے اوپر گزاریں گی آپ؟ اللہ وارث ہے بھائی, اللہ کوئی وسیلہ سبب بنائے گا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. ہسبینڈ کو دوائیاں بھی چاہیے, 3 وقت کا آپ لوگوں کو بچے کو کھانا بھی چاہیے, بچہ بھی چھوٹا ہے, تو بھوک جب گھر میں کھانا پینا نہیں ہوتا تو کس طریقے سے خود تو گزار لیتی ہیں, بچے کو دلاسا کس طریقے سے دیتی ہیں؟ بچے کو بہت مشکل سے بھائی میں دلاسا دیتی ہوں, بہت مشکل سے. وہ سمجھتا نہیں ہے, بچے نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. بھائی صورت میں پھر اللہ کا کلام پڑھ کے, سورۃ یاسین پڑھ کے اس کا پانی پلاتی ہوں کہ بچوں کو بھی صبر آ جائے اور وہ سو جائیں, جلدی سو جائیں, تاکہ وہ پریشان خود بھی نہ اور نہ مجھے کریں. ان 2-2.5 سالوں کے عرصے میں کبھی ماں باپ خواب میں آئے ہوں کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے, یا آپ نے کبھی بہت ہی ماں باپ کا سوچا ہو کہ یار دنیا سے جا چکے, وہاں ہی اللہ سے فریاد کر دو کہ میرے لیے کچھ کریں؟ جی جی بالکل. جب میں زیادہ پریشان ہوتی ہوں تو میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلی جاتی ہوں. میں ان کو اپنا دل کا حال سناتی ہوں, دنیا کو سنا کے اذیت ملتی, تماشا ملتا ہے. میں بہت زیادہ گہری سوچوں میں چلی جاتی ہوں. پھر میں وہاں جا کے اپنے دل کو سکون دے کے تو پھر میں واپس چلتی آتی ہوں. کیا کیا ہیلپ کریں آپ کو؟ اب مدد کے لیے بتائیے کہ آپ کو کن کن چیزوں کے لیے پیسے چاہیے؟ بھائی میرا قرض اتر جائے, میرا گھر کا کرایہ ہم نہیں دے سکتے, کوئی گھر کا بندوبست ہو جائے, میاں کی دعائی کا, ان کا کوئی کام کا بندوبست ہو جائے جس میں ہم اپنی روزی روٹی چلا سکیں, میرا بچہ پڑھ سکے. 2 سال سے میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا. حکومت کی طرف سے بھی آپ کو پیسے نہیں ملے؟ شہباز شریف کی حکومت میں, عمران خان کی حکومت میں؟ نہیں, کوئی نہیں ملے. جو ہمسائے ہیں آپ کے, کوئی پرانے ماں باپ کے جو آپ کے جاننے والے, کبھی انہوں نے بھی, کسی نے بھی آپ کا حال نہیں پوچھا؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں. کسی کو کچھ بتاتے ہی نہیں. سفید پوشے کی وجہ سے اندر ہی گھٹ گھٹ کے مرتے جا رہے ہیں. کسی کو کیا بتائیں؟ اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو کوئی کچھ نہیں کرتا, کوئی کچھ نہیں کرتا. ویسے آپ کو پتہ تھا کہ کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں شادی سے پہلے؟ نہیں, بالکل اندازہ نہیں تھا. آپ کی اپنی جسمانی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اب ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت, میں یا میرے ناظرین کو لگ رہا ہو کہ کوئی 25-26 سال کی لڑکی باتیں کر رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے 50 سال کی جو خاتون بات کر رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ میں کیا ہو گئی ہوں, بگڑ گئی ہوں؟ جی جی بالکل 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 ہوتا ہے. وقت بڑی بری چیز ہے, حالات بڑی بری چیز ہے. وہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا, جلدی ختم کر دیتا ہے, جلدی ختم کر دیتا ہے. ناظرین, اس وقت آپ کے سامنے ہم موجود ہیں. سارا آپ سب لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی اتنی مدد ہو جائے کہ گھر کی چھت مل جائے, شوہر کے علاج کا مسئلہ حل ہو جائے, بچہ اسکول جانا شروع ہو جائے, اور 3 وقت کی تو نہیں چلے, 2 وقت کا ہی کھانا نصیب ہو جائے. اور مدد اس لیے چاہیے تاکہ سارا کو کوئی ان مشکل حالات میں کوئی غلط کام کی طرف اقدام نہ اٹھانا پڑ جائے, ایسا قدم جو پوری زندگی اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے کہ تم نے کس طرف قدم اٹھا لیا ہے اور پھر اس کے پاس واپسی کا راستہ ہی نہ ہو. آئیے پاکستان کی اس بیٹی کی مدد کیجیے, برے حالات اور برے وقت سے اور مشکلات سے بچانے کے لیے ان کی مدد کیجیے. وقت کبھی مشکل نہیں ہوتا, برا نہیں ہوتا, کیونکہ وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. مشکل ضرور ہوتا ہے, تو یہ وقت مشکل ہے جس میں رشتہ دار, بہن بھائی کسی کو بتا نہیں سکتی کیونکہ یہ سفید پوش ہیں, اور میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرہ چھپا ہوا ہے. نمبر آپ نیچے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.